إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل من كذب علي متعمدا فمقعده من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرباء؟ قال إن الذين يحبون سنتي ويعلمونها عباد الله. رواہ البہقی فی زہد الکبیر. تمام قسم کی حمد ثنا تعریف تمہید اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے، اور درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میں آپ کے سامنے مختصر 5 سے 10 منٹ تک یہ تمہیدیہ کلمات کہوں گا. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے آج کی یہ مجلس، یہ خوبصورت مجلس، یہ باوقار مجلس اور یہ فضیلت والی مجلس عطا فرمائی. اس جگہ سے بہتر کائنات کے اندر کوئی جگہ نہیں. ابھی عابد صاحب حدیث بیان کر رہے تھے احب البلاد الی اللہ مساجدها. دنیا کے اندر سب سے بہترین اور پسندیدہ جگہ اگر ہیں تو وہ صرف اور صرف مساجد ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جب انسان جس مسجد کے اندر آتا ہے اور اپنا رابطہ رب کائنات سے جوڑتا ہے. تو کون سی ایسی جگہ؟ وہ جگہ جہاں پر بندہ آ کے اپنی ساری ضروریات اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، جہاں سے بھی آیا ہوں، جو کر کے بھی آیا ہوں، لیکن میں صرف تیری دربار کے اندر آیا ہوں توبہ کرنے، عبادت کرنے، تجھ سے مانگنے کے لیے. ہر جگہ انسان گناہ کرتا ہے، ہر جگہ گناہ ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کے کرے یا انجانے میں کرے. صرف واحد وہ جگہ ہے جہاں گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسان اپنے گناہوں کی معافی لینے کے لیے جمع ہوتا ہے، وہ ہے احب البلاد مساجد. تو اس بہترین جگہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس سے باوقار کوئی جگہ نہیں، اور جو مجلس اس جگہ بیٹھی ہے اس مجلس سے بھی بہتر کوئی مجلس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. پوری امت مسلمہ سے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ اتنی آبادی ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، اتنی سوسائٹیاں ہیں، اتنی تنظیمیں ہیں، لیکن سب سے بہترین تنظیم، سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین سوسائٹی، سب سے بہترین لوگ فرمایا وہ ہیں کہ جو یأمرون بالمعروف، جو نیکیوں کی طرف دعوت دیں، جو دین کی طرف بلائیں، جو ہدایت کی طرف بلائیں، جو اچھائیوں کی طرف بلائیں، اور نہ صرف دعوت دین کی اچھائیوں کی طرف بلائیں بلکہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے منع کریں، برے کاموں سے منع کریں، برائیوں سے روکیں.
تو ہم آج اس مجلس کے اندر، اس دعوت کے اندر، اس راستے کے اندر نکلے، اپنا یہ وقت لے کر، اپنا یہ جسم لے کر، اپنے آپ کو لے کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے گناہوں سے تائب ہوں۔ فرمایا کہ وہ لوگ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ فرمایا رب ذوالجلال نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان سے زیادہ فلاح اور کامیابی پانے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جو جماعت، جو سوسائٹی، جو لوگ رب کائنات کی طرف بلاتے ہوں اور جو آنے والے رب کائنات کی طرف آئے، نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اور ایسے وقت کے اندر، ان حالات کے اندر کہ جن میں آج نیکی کرنا، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا کتنا مشکل ہو گیا، ہم چاروں اطراف نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ مساجد نہ ہوتی، اگر یہ اوقات ہمارے لیے نماز کے مقرر نہ ہوتے، تو خود اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرف جا چکے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ مساجد اور پھر وہ علماء اور پھر وہ لوگ کہ ایسے اوقات کے اندر جمع ہو کے جو اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بدعات سے، خرافات سے محفوظ رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سنتے اور سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے اور بہقی میں ان الفاظ کے ساتھ زیادتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ جب اسلام شروع ہوا تو بہت چند لوگوں سے شروع ہوا تھا۔ کس سے شروع ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات تھی، واحد شخصیت تھی، جنہوں نے اس اسلام کی بنیاد ڈالی، اس کلمے کو وحدہ لا شریک کو لوگوں تک پھیلانا شروع کیا۔ تو ایک ایک کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح پھر حضرت علی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اسلام پھیلتا گیا۔ تو چند لوگوں سے یہ اسلام شروع ہوا۔ فرمایا کہ جس طرح یہ چند لوگوں سے اسلام شروع ہوا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، قیامت آئے گی تو یہ اسلام اسی طرح سمٹتا جائے گا اور وہیں پہنچ جائے گا۔ اتنے ہی لوگ رہ جائیں گے، وہی خلوص اور اتنے ہی طاقت رہ جائے گی جتنی یہ شروع میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ یہ قیلا من الغرباء، کہ یہ غرباء کیا ہیں، یہ اجنبی، یہ کم لوگ یا اجنبی لوگ کیا ہیں، غرباء کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین یحبون سنتی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں۔ جب اسلام شروع ہوا تو محبت کرنے والے صحابہ تھے، اور جب اسلام آخر میں پھر غربت کی طرف لوٹے گا تو فرمایا کہ اس وقت بھی وہ لوگ رہ جائیں گے ان الذین یحبون سنتی، جو میری سنت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آپ سب یہاں جمع ہوئے صرف ایک وجہ، وہ کیا تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی فرمانبرداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ہم زبانی دعویٰ کرنے والے نہیں، نہ زبانی دعویٰ کہیں چلتا ہے، بلکہ اسلام وہ ہے کہ جس کے اوپر انسان خود پریکٹیکل دکھائے، اور جب سے انسان ہوش سنبھالے، بالغ ہو جائے، اور جب تک وہ زندہ رہے تو انسان پورا کا پورا پریکٹیکل اپنے آپ کو مسلمان بن کر دکھائے اور دوسروں سے تسلیم کروائے، نہ کہ اعلان کروائے کہ میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہوں۔ اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ خود اسلام کا حلیہ اپنائیں گے، اسلام کی سنتیں اپنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، تو حال یہ ہوگا نہ آپ کثرت کو دیکھو گے نہ آپ قلت کو دیکھو گے۔ اسلام میں کثرت اور قلت کا تو کوئی تعلق نہیں، اسلام قلت سے شروع ہوا، قلت پر ختم ہوگا۔ فرمایا کہ وہ لوگ آخر میں رہ جائیں گے یحبون سنتی، جو میری سنتوں کے اوپر چلیں گے، جو میری سنتوں سے محبت کریں گے۔
اور فرمایا وَيُعَلِّمُونَهَا عباد اللہ، اور ان لوگوں کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دینا، اللہ کے دین کو پھیلانا، یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو ایک سنت کا علم ہو جائے، اگر آپ کو ایک آیت کا علم ہو جائے، اگر آپ کو ایک معمولی سا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو، آپ دوسروں کو بتائیں، ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر کوئی کہے گا کہ کیوں بتا رہے ہو، میری قبر ہے، آپ کی قبر ہے، فلاں قبر ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کوئی کہے کہتا رہے، کوئی مانے نہ مانے، کہنا فرض ہے، کہنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بھی وما انت علیہ بوکیل، کہ آپ بھی ان پر وکیل نہیں، آپ کا کام کہنا ہے، مانا تو مانا، منوانا آپ کا کام نہیں، تو منوانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام کہنا ہے کہ جو سنت، جو طریقہ رب کائنات نے بذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا، تو وہ ہمیں آگے بتانا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو فرمایا کہ ان نیک لوگوں کی، ان اجنبی لوگوں کی علامت یہ ہوگی کہ ان الذین یحبون سنتی، یہ میری سنتوں سے محبت کریں گے۔ تو وہی سنت کا نتیجہ ہے، دین کا نتیجہ ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نتیجہ ہے کہ ہم اس جگہ جمع ہوئے۔ اور ایسی مجلسیں جب قائم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، اور وہ جو دلوں کے اندر انسان کے فسق اور فجور اور گناہ کے ذریعے سے انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اللہ کی آیات سن کر زادتہم ایمانا، ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، وہ خوش اور خرم ہو جاتے ہیں۔ ایسی مجلسیں اور ایسے علماء کو سن کر اور دیکھ کر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان الذین یحبون سنتی ویعلمونہا، اور وہ اس کی تعلیم دیں گے عباد اللہ، میرے بندو کو۔ تو آج دین اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم دین اسلام کی دعوت دیں، وَلَوْ كَانَ بِآیَةٍ، اگر ہمارے پاس ایک معمولی سی سنت ہو، جو بھی ہمارے پاس علم ہو، لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عنی ولو آیہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا، کہ جھوٹ نہیں باندھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں باندھنا، بلکہ وہی کہنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب آپ کے سامنے الحمدللہ مولوی صاحب موجود ہیں، تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم، وصلی اللہ علی النبی۔